وآله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. معزز علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماؤں، اللہ کی تعریف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد میں نے سورہ ملک کی دوسری آیت کریمہ تلاوت کی. ترجمہ یہ ہے: وہ جس نے پیدا کیا موت کو اور زندگی کو تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے. اس آیت کریمہ سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ موت اور زندگی دونوں مخلوق، اللہ نے موت کو پیدا کیا ہے جیسے ہمیں پیدا کیا ہے، ایسے ہی زندگی بھی مخلوق ہے جیسے کہ ہم مخلوق ہیں. کل قیامت کے دن جنت اور جہنم کے درمیان میں اسی موت کو میٹھے کی شکل میں لایا جائے گا. جنتیوں سے کہا جائے گا کہ جنت کے بالا خانوں پر آ جاؤ. جہنمیوں سے کہا جائے گا کہ تم لوگ بھی جہنم کے کناروں پر آ جاؤ. جنتی بھی جنت کے کناروں پر آ جائیں گے اور جہنمی بھی جہنم کے کناروں پر آ جائیں گے. تو پوچھا جائے گا یہ کیا ہے؟ یہ میڈے کی شکل میں جو چیز تمہیں دکھائی دے رہی ہے وہ کیا ہے؟ تو جواب دیا جائے گا کہ یہ موت ہے. اور پھر موت کو جنتیوں اور جہنمیوں کے سامنے ذبح کر دیا جائے گا. اور یہ کہا جائے گا کہ اب جنتی ہمیشہ جنت میں رہیں گے، ان کو موت نہیں آئے گی. اور جہنمی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، ان کو موت نہیں آئے گی. اس لیے کہ موت کو تو ذبح کیا جا چکا ہے. تو جنتیوں کو موت نہیں آئے گی اور جہنمیوں کو بھی موت نہیں آئے گی، کیونکہ موت کو ان کے سامنے ہی ذبح کر دیا گیا ہوگا. مجھے بتانا یہ ہے کہ اگر موت مخلوق نہ ہوتی تو اس کو ذبح کیسے کیا جاتا؟ یہی بات اس آیت کریمہ میں کہی گئی ہے کہ اللہ ہی نے موت کو پیدا کیا ہے اور زندگی کو پیدا کیا ہے. موت بھی مخلوق ہے اور زندگی بھی مخلوق ہے. اور دوسری بات جو ذرا گہری ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے یہاں موت کو پہلے ذکر کیا ہے، حیات کو بعد میں ذکر کیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یوں کہا گیا الذی خلق الموت والحیات، اس نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا. تو پہلے موت کا ذکر کیا گیا، بعد میں زندگی کا تذکرہ کیا گیا. کیا ہو گیا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ آدمی
زندگی سے موت کو نہیں سمجھ سکتا، موت سے زندگی کو سمجھا جاتا ہے۔ آدمی زندگی سے موت کو نہیں سمجھ سکتا، بلکہ موت سے زندگی کو سمجھا جائے گا، نہیں سمجھے۔ اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ ایک جگہ فرمایا کہ میں نے انسان کو پانی سے پیدا کیا، ایک جگہ یہ فرمایا گیا کہ کیچڑ سے پیدا کیا، جس کو عربی میں تین کہتے ہیں۔ ایک جگہ فرمایا گیا کہ ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، اس کے لیے عربی لفظ کیا استعمال کیا گیا تو ایک جگہ فرمایا گیا کہ میں نے انسان کو پانی سے پیدا کیا، اس کے لیے ماں کا لفظ استعمال کیا گیا۔ ایک جگہ فرمایا گیا کہ میں نے انسان کو کیچڑ سے پیدا کیا، اس کے لیے لفظ تین استعمال ہوا ہے تو یہ یوں۔ اور ایک جگہ فرمایا گیا کہ میں نے انسان کو بدبودار گائے سے پیدا کیا، مٹی کے اندر پانی ملا ہوا ہے اور بہت دنوں تک ایسے ہی یہ پانی ملی ہوئی مٹی باقی رہتی ہے اور اس کے اندر بدبو آ جاتی ہے، اس کو عربی میں حمل مسنون کہا گیا۔ اور ایک جگہ فرمایا گیا کہ میں نے اس کو کھنکھناتی ہوئی سخت مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ تو متضاد باتیں ہو گئی، لیکن یہی بات قابل غور ہے۔ اب دیکھیے، انسان میں سب سے پہلے جو چیز آتی ہے موت میں، وہی سب سے پہلے جدا ہوتی ہے۔ روح سب سے پہلے آتی ہے اور سب سے پہلے موت میں وہی جدا ہوتی ہے۔ اب روح نکل جانے کے بعد بدن پر غور کرو، موت کے بعد بدن اکڑ جاتا ہے۔ یہ سلفالن کلفخار ہے، سخت مٹی، پہلی حالت۔ مرنے کے بعد آدمی سب سے پہلے اکڑتا ہے، پورا بدن اکڑ جاتا ہے، یہ سلفالن کلفخار ہے۔ اور اس کے بعد سہتا ہے، بہت دنوں تک لاش کو اگر ویسے ہی باقی رہنے دیا جائے تو پہلے لاش پھولتی ہے، پھر ایسی مٹی ہو جاتی ہے جس کے اندر پانی ملا ہوا اور اس کے اندر سے بدبو آنے لگتی ہے، یہ ہے حمل مسنون۔ تو پہلی حالت ہے سلفالن کلفخار کی، مرنے کے بعد آدمی کی پہلی کیفیت اکڑ والی کیفیت ہوتی ہے، اور اس کے بعد حمل مسنون، ایسی مٹی جس کے اندر پانی ملا ہوا ہو اور اس کے اندر سے بدبو آ رہی ہے، الٹا کٹ جاتا ہے، یہ حالت حمل مسنون کی ہے۔ اور اس کے بعد آدمی تھوڑا اور گلتا ہے تو کیچڑ بن جاتا ہے، اور اس کے بعد تھوڑا اور گلتا ہے تو پانی بن جاتا ہے، اور پانی بن کر کے مٹی میں مل جاتا ہے، مٹی ہو جاتا ہے۔ اب دیکھ رہے ہیں ہم نے موت سے حیات کو سمجھا ہے، اگر یہ موت نہ ہوتی تو ہم کو حیات سمجھ میں نہیں آتی۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں موت کا تذکرہ پہلے کیا ہے اور زندگی کا تذکرہ بعد میں کیا ہے۔ زندگی کسے کہتے ہیں اور موت کسے کہتے ہیں؟ زندگی نام ہے بدن سے، کسی چیز سے روح کے اتصال کا،
روح کسی چیز سے اگر متصل ہو جائے تو وہ چیز زندہ ہو جاتی ہے. تو زندگی نام ہے کسی چیز سے، کسی بدن سے روح کے اتصال کا. اور موت کسے کہتے ہیں؟ کسی بدن سے روح کے انتقال کا. روح کسی بدن سے نکل جائے اسی کو موت کہتے ہیں، اور روح کسی بدن کے اندر آ جائے اسی کو زندگی کہتے ہیں. تو موت کی تاریخ بھی سمجھ میں آ گئی اور زندگی کی بھی تاریخ سمجھ میں آ گئی. روح کئی قسم کی ہوتی ہے. جیسے روح ہوتی ہے نباتات میں، تو روح نباتی کہتے ہیں، یہ پیڑوں میں ہوتی ہے. اگر اس کے اندر روح نہ ہو تو پھر پیڑ بڑھے گا نہیں، یہی حالت رہے گا. اور اس کے بعد ایک روح ہے، روح حیوانی جو جانداروں میں ہوتی ہے. روح نباتی کے اندر صرف نشو و نما ہوتی ہے. پیڑ خالی بڑھتا ہے، اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس کے اندر صرف ایک روح ہے، روح نباتی. اور ایک روح ہوتی ہے روح حیوانی، جو حیوانات سے ہوتی ہے، وہ چلتے بھی ہیں، حرکت بھی کرتے ہیں، بڑھتے بھی ہیں، یہ روح حیوانی. اور ایک روح انسانی ہے جو انسان کو حیوانات اور اشجار درختوں سے ممتاز کرتی ہے، وہ روح انسانی. اس روح کے آ جانے کی وجہ سے انسان معلومات کو جمع کر کے مشغولات کا اظہار کرتا ہے. کچھ چیزیں معلوم ہوتی ہیں اور پھر ان معلوم چیزوں کو اپنی تحقیق کے دائرے میں لا کر کے کوئی چیز نامعلوم ہے اس کو حاصل کر لیتا ہے، معلوم کر لیتا ہے. یہ صفت صرف اور صرف انسان کے اندر ہے، یہ خصوصیت صرف انسان کی ہے. اس لیے کہ اللہ نے اس کے اندر روح انسانی ڈال دی ہے. تو اگر یہ روح نکل جائے، مثلاً پیڑ سے اگر روح نباتی نکل جائے تو پیڑ مردہ ہو جائے گا. اسی طرح اگر کسی حیوان سے روح نکل جائے تو حیوان مردہ ہو جائے گا. انسان سے روح انسانی نکل جائے تو انسان مردہ ہو جائے گا. ایسے ہی ایک اور روح ہوتی ہے جو قوموں کے اندر ہوتی ہے، قوم کے اندر روح ہوتی ہے. قرآن حکیم نے اس روح کو خود اپنا نام دیا ہے کہ میں وہ روح ہوں. اگر قوموں سے یہ روح نکل جائے تو قوم مردہ ہو جائے گی. اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، ہم نے آپ کی طرف روح وحی کی ہے. قرآن حکیم تمام دنیا کی قوموں کے لیے آیا ہے اور روح بن کر کے آیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر قوموں میں یہ روح آ جائے تو قوم زندہ ہو جائے گی، اور اگر قوموں سے یہ روح نکل جائے تو قوم مردہ ہو جائے گی. اس لیے کہ کوئی بھی چیز بغیر روح کے زندہ نہیں رہ سکتی. تو یہ روح کی ایک قسم ہے جس کو قرآن کہا جاتا ہے. اور قرآن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قوموں کے لیے روح کی حیثیت رکھتی ہے. تاکہ یہ ہوا کہ اگر روح کسی چیز میں سے نکل جائے تو وہ شے مردہ ہو جاتی ہے. کائنات کی روح کیا ہے؟ قوموں کی روح قرآن ہے. اور انسان کے لیے جینے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر روح انسانی ہو. حیوانات کی زندگی کے لیے ضروری ہے کہ اس میں روح حیوانی ہو. درختوں سے پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس میں روح نباتی ہو. اس کائنات کی روح کیا ہے کہ اگر نکل جائے تو فوراً قیامت آ جائے گی. اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے وہ بات بھی بتا دی ہے کہ آؤ میں بتاتا ہوں کہ کائنات کی روح کیا ہے. کہ اگر کائنات سے، اس دنیا سے، زمین اور آسمان سے وہ چیز نکل جائے تو فوراً قیامت آ جائے گی، کائنات مردہ ہو جائے گی. مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعة حتى يقال في الأرض اللہ اللہ.
قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ کوئی اس دنیا میں اس کائنات میں اللہ اللہ کہنے والا ہوگا. بتائیے اس حدیث پاک سے آپ نے کیا سمجھا؟ یہی کہ کائنات کی روح اللہ کا ذکر ہے. ایک بھی آدمی اگر اللہ کا ذکر کرنے والا اس دنیا میں رہا تب تک قیامت مل جائے گی. آخری آدمی جو اللہ کا ذکر کر رہا تھا وہ اس دنیا سے چلا گیا. اب اللہ کہنے والی کوئی زبان نہیں رہ گئی، فوراً قیامت نازل ہو جائے گی اور اس کائنات کو، اس دنیا کے نظام کو درہم برہم کر دیا جائے گا. تو کائنات کی روح کیا ہے؟ ذکر اللہ ہے، اللہ کا ذکر ہے. اور آپ غور کریں تو کائنات کی ہر شے کی روح یہی ذکر ہے. پتے اس وقت تک کھڑے رہتے ہیں جب تک تسبیح کرتے رہتے ہیں. اللہ فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ بیان کر رہی ہو. یہ اور بات ہے کہ تم اس کی تسبیح کو نہیں سمجھ رہے ہوتے. اور یہ قوم کے تعلق کی بات ہے. اگر چڑیا بول رہی ہے تو ہم اسے سمجھتے ہیں کہ چڑیا بول رہی ہے، لیکن حقیقت میں وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. ہماری سمجھ میں وہ چیز نہیں آ رہی ہے. اب اس میں تعلق کی قوم کی بات ہے. ہم اپنے بھائیوں کی زبان نہیں سمجھ پاتے، انسان ہوتے ہوئے انسان کی بات نہیں سمجھ پاتے. اب ایک انسان فرانسیسی میں بول رہا ہے، میں فرانسیسی نہیں جانتا، وہ بول رہا ہے میری سمجھ میں بات نہیں آ رہی. ایک آدمی جرمنی میں بول رہا ہے، مجھے جرمنی ہے، وہ بول رہا ہے میری سمجھ میں بات نہیں آ رہی. ایک آدمی انگلش بول رہا ہے، میں انگلش نہیں جانتا، میں اس کی بات کو نہیں سمجھ پا رہا ہوں. تو جب ایک انسان کی بات کو نہ سمجھ پائے اور اس پر اسے تعلق نہیں ہوتا، تو اگر کوئی شے اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہو، بول رہی ہو اور ہماری سمجھ میں آ رہا تو ہم کیا کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ ہماری سمجھ میں وہ بات نہیں آ رہی. جہاں تک اللہ نے فرمایا آپ کی ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. یہاں تک کہ درخت کا ایک پتا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہے. یہ اور بات ہے کہ ان کی تسبیح کے انداز کو سمجھ نہیں سکتے، اس کی تسبیح ہمیں سمجھ نہیں آتی. اور جیسے ہی تسبیح بند ہوتی ہے کائنات کی کسی شے کی فوراً اس کی پورا ہو جاتی ہے. پتا جب تک تسبیح چاہتا رہتا ہارا رہتا ہے، تسبیح بند ہوئی پیلا ہوا سوکھ گیا گر. اسی طرح پانی جب تک بہتا رہتا ہے تب تک سمجھو اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے. جیسے ہی بہنا بند ہوا، ایک جگہ جمع ہو گیا، کچھ دنوں تک جمع رہتا، اس کے بعد ترنا شروع ہوتا ہے، بدبودار ہونا شروع ہوتا ہے اور پھر تو کائنات کی ہر شے تسبیح کر رہی ہے. تسبیح جیسے بند ہوئی وہ چیز پورا ہو گئی. اس لیے کہ کائنات کی روح اللہ کا ذکر ہے. تسبیح بند ہوئی، اللہ کا ذکر بند ہوا اور اللہ کی عبادت نماز بند ہوئی، فوراً اس چیز کو بنا کے کھا کے ڈال دیا جاتا ہے، وہ چیز مر جاتی ہے. اللہ نے اس لیے ارشاد فرمایا کہ تم تو یہ سمجھتے ہو کہ چیزیں صرف اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز تسبیح کے ساتھ ساتھ نماز بھی پڑھ رہی ہے. کائنات کی ہر شے نماز پڑھ رہی ہے. یہی وہ عبادت ہے کہ کائنات کی ہر شے کے اوپر پڑھ رہے ہیں. درخت کے اوپر زکات فرض نہیں، درخت کے اوپر حج فرض نہیں، درخت کے اوپر روزہ فرض نہیں، لیکن کائنات کی ہر شے کے اوپر ایک عبادت فرض ہے. کون سی؟ نماز. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا الم تر ان اللہ یسبح من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاته وتسبیحہ. کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ زمینوں اور آسمانوں میں جو بھی چیزیں ہیں وہ سب اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. یہاں تک کہ والطیر صافات، یہاں تک کہ چڑیاں فضا میں اپنا پر پھیلائے ہوئے جو اڑ رہی ہے وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. اور آگے فرمایا گیا کل قد علم صلاته وتسبیحہ،
کائنات کی ہر شے نے اپنی نماز جان لی ہے اور اپنی تسبیح جان لی ہے. صلاۃ کے معنی نماز کے. کائنات کی ہر شے نے اپنی نماز جان لی ہے اور اپنی تسبیح جان لی ہے. اس آیت کریمہ سے یہ پتہ چلا کہ کائنات کی ہر شے کی تسبیح نہیں پڑھ رہی ہے بلکہ کائنات کی ہر شے نماز بھی پڑھ رہی ہے. یہ ایسی عبادت ہے جو کائنات کی ہر شے کے اوپر فرض ہے. اب بتائیے کوئی آدمی اگر نماز نہ پڑھے تو پوری کائنات سے کٹ جاتا ہے, پوری کائنات سے کٹ کے رہ جاتا ہے. اس لیے کہ کائنات کی ہر شے نماز پڑھ رہی ہے. جو آدمی نماز کو چھوڑ دے سمجھو کائنات سے کٹ کر رہ جاتا ہے, ہر شے سے کٹ کر رہ جاتا ہے. اب آپ کہیں گے کہ نماز کے طریقے ان کے کیسے ہیں؟ جیسے ان کی حیرت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے ان کو بنایا, جیسے ان کی ساخت ہے, اسی ساخت کے اعتبار سے ان کی نماز کا طریقہ ہے. مثلاً درخت, ان کی نماز کا طریقہ ہے قیام, کھڑے. اس لیے کہ نماز میں ایک رکن قیام ہے. اب درخت جس انداز سے بنائے گئے ہیں ان کی عبادت اسی انداز کی ہے. درخت کھڑے ہیں سب لوگ قیام میں ہیں, ان کی نماز وہ قیام ہے. جانوروں کو دیکھو کہ وہ 4 پیروں کے اوپر 2 پیروں کے اوپر چلتے ہیں, ان کا سر جھکا رہتا ہے. تو اس طریقے کے جانور رکوع کے اندر ہیں. جس انداز سے اللہ نے ان کو بنایا ہے ان کی نماز ویسے ہی ہے, اسی انداز کی ہے. اسی طریقے سے آپ حشرات اللہ کو دیکھیے, بچھوؤں کو دیکھیے, سانپوں کو دیکھیے کہ ان کی نماز سجدہ ہے. اس لیے کہ ہمیشہ زمین سے ان کے سر ٹچ رہتے ہیں, متصل رہتے ہیں, ان کی نماز کا وہی طریقہ. اسی طریقے سے پہاڑوں کو دیکھیے کہ جیسے تشہد میں آدمی بیٹھا ہے ایسے ہی پہاڑ تشہد میں بیٹھے ہوئے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ نماز کے اندر شروع سے آخر تک دعا ہی دعا ہے. آدمی کھڑا رہتا ہے تو دعا کرتا ہے, رکوع میں جاتا ہے تو دعا کرتا ہے, سجدے میں جاتا ہے تو دعا کرتا ہے, سجدے سے اٹھتا ہے تو دعا کرتا ہے. پوری نماز میں دعا ہی دعا ہے. اور جنت اور جہنم کی عبادت اور جنت اور جہنم کی نماز یہی دعا ہے. اب کوئی پوچھے کہ جنت اور جہنم کی نماز کیا ہے, تو جنت اور جہنم کی نماز اسی طریقے کی ہے جس طریقے سے جنت اور جہنم کو بنایا گیا ہے. ان کی نماز دعا ہے. ان کی دعا کیا ہے؟ جنت میں یہ دعا کی ہے کہ اے اللہ تو میرا پیٹ بھر دے. بڑا ناول جنت دعا کرتی رہتی ہے اے اللہ میرے پیٹ کو بھرنا. جہنم بھی یہی دعا کرتی رہتی ہے کہ اے اللہ میرے پیٹ کو بھر دینا. اس سے پتا چلتا ہے کہ جہنم بہت بڑی ہے اور جنت بھی بہت بڑی ہے. جہنمیوں کو جہنم میں ڈالتے جائیں گے فرشتے اور اللہ پوچھتا جائے گا حلیم تاتی بھر گئی. وہ سکون تو جہنمی بولی ہلکی مرضی جبھی ہو رہی ہے. پھر ایک کرو کو ڈالا جائے گا. پھر پوچھا جائے گا حلیم تاتی ارے بھی بھر گئی. جہنمی بولے کہ ہلکی مرضی کیا کوئی اور بھی ہے. تمام جہنمیوں کو جو جہنم کے مستحق ہو چکے ہیں ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور پھر پوچھا جائے گا کیا تو بھر گئی. تو جہنم بھی نہیں بولے کہ حلمی مزید کیا کوئی اور بھی ہے. اب کوئی جہنم بھی رہ نہیں جائے گا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو جہنم کی دعا قبول کریے. جہنم کا پیٹ بھرنا ہے تو برابر جب سے بھری ہے تب سے دعا کر رہی ہے کہ اللہ میرا پیٹ بھر دینا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ وعدہ کیا ہے اس کی دعا کو قبول کر کے اسے بھرنا ہے. اور یہاں تمام جہنمی جو جہنم کے مستحق سے جہنم میں پہنچ گئے ابھی جہنم بھری ہے. اللہ کیا کرے گا؟ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ اپنا قدم جہنم کو کر دے. آواز آئے گی کب کر بے عزتی کا تیرے عزت کی قسم بس میں کرے گا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کو بھرنے کے لیے اپنا قدم اس کے اوپر رکھے گا تب جہنم بھرے گی. جنت بھی پکار رہی ہے اللہ میرا پیٹ بھی بھرنا. اللہ اس کی دعا کو قبول کرے گا. جنتی سب جنت میں پہنچ جائیں گے پھر بھی جنت کا پیٹ نہیں بھرے گا. جنت کہے گی کہ اے اللہ اور جنتیوں کو میرے اندر داخل کر. اللہ فرمائے گا جتنے جنتی تھے وہ تیرے اندر سما گئے.
جنت کہے گی کہ اللہ تو نے مجھے میرا پیٹ بھرنے کا وعدہ کیا ہے، تو میرا پیٹ بھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ مستقل طور پر کوئی مخلوق بنائے گا اور اس مخلوق کو جنت کے اندر بتائے گا۔ یہ کون سی مخلوق ہوگی معلوم نہیں، اس طرح جنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا۔ تو جنت اور جہنم کی نماز کیا ہے؟ دعا۔ پہاڑ کی نماز کیا ہے؟ تشہد۔ حیوانوں کی نماز کیا ہے؟ رکوع۔ حشرات رہنے والے جانوروں کی نماز کیا ہے؟ سجدہ۔ درختوں کی نماز کیا ہے؟ قیام۔ آپ دیکھیے زندگی کی ہر حرکت اور کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں، اللہ نے جن چیزوں کو جیسا بنایا ہے انہی کے اعتبار سے ان کی عبادت مقرر کر دی ہے، اور ان تمام کی عبادتوں کی جامع یہی نماز ہے جس کو انسان پڑھتا ہے۔ اب آپ ایک سوال کر سکتے ہیں کہ چاند اپنے مدار میں گھوم رہا ہے، اس کی وہی نماز ہے۔ سورج اپنے مدار میں گھوم رہا ہے، اس کی وہی نماز ہے۔ تو نماز میں یہ دوران کا ہے، دوران کا وہی ہے نا۔ آدمی الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے، اس کے بعد دوسری رکعت میں پھر الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے، پھر تیسری رکعت میں پھر الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے، چوتھی رکعت میں پھر الحمدللہ۔ یہ کیا ہے؟ دوران ہی تو ہے۔ جیسے سیارے اپنے مدار میں گردش کر رہے، گھوم رہے، ایسے گھوم گھوم کر کے آدمی دعا پڑھ رہا ہے، وہی رکوع کر رہا ہے، وہی سجدہ کر رہا ہے، وہی تشہد کر رہا ہے، گھوم گھوم کر کے وہی عبادت کر رہا ہے۔ ثابت یہ ہوا کہ کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں اور ان کی عبادت کس طریقے کی ہے، انسانوں کی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح بنائی ہے، اس طرح کی ہے کہ تمام چیزوں کی حرکتیں اور تمام چیزوں کی عبادتوں کا طریقہ اور انداز اس نماز میں آ گیا۔ اللہ، اس کا مطلب ہوا جو آدمی نماز پڑھتا ہے سمجھو کہ اس نے کائنات کی ہر شے کی نماز کے انداز میں نماز ادا کر دی۔ اسی وجہ سے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن نمازی کے بارے میں پوچھے گا۔ اگر نماز کے بارے میں آدمی نے صحیح طریقے سے جواب دے دیا تو سمجھو اگلے سوالات کے جوابات آسان ہوتے جائیں گے۔ اگر اس پہلے سوال کے جواب میں وہ گڑبڑا گیا تو اگلے تمام سوالوں کے جو مراحل ہیں ان تمام مراحل میں پھنستا چلا جائے گا۔ تو ہم یہ ثابت کر رہے تھے کہ کائنات کی روح اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے۔ ایک حدیث پاک کی زندگی کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی یذکر ولا یذکر کمثل الحی والمیت، وہ آدمی جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور وہ آدمی جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، دونوں کی مثال مردہ اور زندہ کی ہے۔ یعنی جو آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے، اور جو آدمی اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے۔ وہی بات جو میں نے ابھی کہی کہ جب تک کوئی شے اللہ کا ذکر کرتی رہتی ہے تب تک وہ زندہ ہے، اور جب وہ ذکر بند کر دیتی ہے سمجھو کہ وہ مردہ ہے۔ ایک روح ہے جسے ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، وہ نکل جاتی ہے تو آدمی یا وہ شے مردہ ہو جاتی ہے، اور ایک شے ایک روح ایسی ہے جسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، وہ اگر ختم ہو جائے تو قیامت آ جائے گی۔ وہ روح کون سی جسے ہم دیکھتے ہیں؟ محسوساتی روح، کھانے کعبہ ہے۔ جب تک یہ ہے یہ روح جسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جب تک ہے تب تک یہ کائنات ہے۔ جس دن کھانے کعبہ کو ڈھان دیا جائے گا قیامت اسی دن آ جائے گی، اسی دن۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، اللہ نے کعبہ کو بیت الحرام بنایا ہے، محترم گھر بنایا، اور قیاما للناس لوگوں کے لیے باقی رہنے کا سبب، قائم رہنے کا سبب، یعنی دنیا کے تمام لوگ اس وقت تک قائم رہیں گے جب تک کعبہ قائم ہے۔ یہ روح حصی ہے، محسوساتی روح جسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یہ روح نکل گئی۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ قیامت کے قریب ایک حبشی غلام یہ خانے کعبہ کو ڈھانے کے لیے آگے بڑھے گا۔ ایک مرتبہ خانے کعبہ کو ڈھانے کے لیے ابرہہ چلا تھا، ہاتھیوں کے اوپر سوار ہو کر کے، لیکن وادی محسر میں جب پہنچا، اب حاجی جاتے ہیں نا تو اس وادی کو گھیر دیا گیا ہے، بیریر لگا دیا گیا ہے تاکہ حاجی اس منحوس
میدان سے نہ گزرا، اس لیے کہ جہاں پر اللہ کا عذاب آتا ہے جس جگہ پر وہ جگہ منحوس ہو جاتی ہے، جس جگہ برائیاں ہوتی ہیں وہ جگہ منحوس ہو جاتی ہے، جگہ بھی پاک ہوتی ہیں، جگہ بھی ناپاک ہوتی ہیں، جگہ بھی نہیں ہوتی ہے، نہیں منحوس۔ اور جس دن اللہ کا عذاب آتا ہے اللہ نے اس دن کو یوم نحس کہا ہے، منحوس دن۔ تو اس وادی کو جس کو وادی محبت کہتے ہیں، سعودی عرب کی حکومت نے اسے گھیر دیا ہے تاکہ اس میدان سے کوئی حاجی نہ گزرے، اس لیے کہ یہ وہی میدان ہے جب ابرہا کا لشکر جو ہاتھیوں کے اوپر سوار کر اس میدان میں پہنچا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے گول کے گول پرندوں کو بھیجا، ان کے چونچوں کے اندر چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھی، اور جب وہ کنکریاں پھینکتی تھی تو ہاتھی بھی مر جاتا تھا اور سوار بھی مر جاتا تھا۔ تو قیامت کے دن، قیامت کے قریب ایک حبشی غلام خانہ کعبہ کو ڈھانے کے ارادے سے نکلے گا اور خانہ کعبہ کی دیواروں کو گرا دے گا، اس کی بنیاد کو کھود ڈالے گا، توڑ پھوڑ ڈالے گا، پورے کعبہ کو ڈھان دے گا۔ کعبہ کا ڈھان دینا یہ اس بات کی علامت ہوگی، کعبے کا منہدم ہو جانا اس بات کی علامت ہوگی کہ اب قیامت قریب ہے۔ یہ کائنات کی جو روح تھی، محسوسہ کی روح نکل چکی ہے، اب روح باقی نہیں رہے گی کائنات کے اندر، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کعبہ کے منہدم ہونے کے فوراً بعد قیامت حاضر کرے گا۔ یہ محسوساتی روح ہے جسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ جب تک کعبہ قائم ہے لوگ قائم ہیں، کعبہ منہدم ہوا کہ پوری کائنات کو، اس کے نظام کو درہم برہم کر دے رہے ہیں۔ آدمی فطری طور پر زندگی سے بہت محبت کرتا ہے، موت سے نفرت کرتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء اللہ سے کہا ہے جو موت کی تمنا کرتے ہیں ان کو اولیاء اللہ کہا۔ اللہ فرماتا ہے، یہودی کہتے تھے کہ ہم اللہ کے اولیاء ہیں، سورہ جمعہ میں کہا گیا قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ آپ کہہ لیجیے کہ او یہودیو، تم کہتے ہو، تمہارا گمان یہ ہے کہ تم اللہ کے اولیاء ہو، تم اللہ کے پیارے ہو، تو تم اللہ کے پیارے ہو، اللہ کے پیارے ہونے کا دعویٰ ہے تو تم موت کی تمنا کرو، اس لیے کہ جسے اللہ سے محبت ہوتی ہے وہ اللہ سے جلدی ملنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب تک موت کا پل پار نہ کرے تب تک اللہ سے ملے گا کیسے؟ اللہ سے ملنے کے لیے، اللہ سے ملاقات کے لیے ضروری ہے کہ آدمی موت کا پل پار کرے۔ موت کا پل جب تک کراس نہیں کرتا، پار نہیں کرتا، تب تک اللہ سے کوئی نہیں مل سکتا۔ تو تم موت کی تمنا کرو، تم کہتے ہو تم اللہ کے اولیاء ہیں تو تم موت کی تمنا کرو، اگر تم اپنے کتابوں میں سچے ہو، ان کو تم سوال کریں۔ آپ ہم سوال کر سکتے ہیں کہ موت کی تمنا کرنا تو شریعت میں منع کیا گیا ہے کہ کوئی آدمی موت کی تمنا نہ کرے۔ یہاں کہا گیا ہے کہ اگر تم اللہ کے اولیاء ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو تم موت کی تمنا کرو، اور حدیث میں کہا جا رہا ہے کہ موت کی تمنا کرنا جائز نہیں، تو کیا تعبیر کریں؟ حدیث اپنی جگہ صحیح ہے، قرآن کی آیت اپنی جگہ صحیح ہے۔ موت کی تمنا کہاں کرنے سے منع کیا گیا ہے؟ حدیث میں اس کی وضاحت ہے، بِذُرٍّ نَزَلَ بِهِ، ایسی مصیبت میں جو مصیبت تمہارے اوپر آ جائے۔ آدمی بیماری سے پریشان ہو کر کے دعا کرے کہ اے اللہ، بیماری سے پریشان ہو کر کے تمنا کرے، دعا کرے اللہ مجھے موت دے دے، تمنا کرے کاش موت آ جاتی اور زندگی کا خاتمہ کرے۔ آدمی بہت مفلس ہے، تنگی کرسی میں زندگی گزر رہی ہے، فاقے پر فاقے گزرتے جا رہی ہے، افلاس سے پریشان ہو کر کے آدمی دعا کرے اے اللہ مجھے موت دے دے، یہ تمنا کرے کاش مجھے موت آ جاتی۔ تو کسی مصیبت میں گرفتار ہونے کے بعد آدمی اگر موت کی دعا کرتا ہے یا موت کی تمنا کرتا ہے، یہ تمنا اور اس طریقے کی دعا حرام ہے۔ مصیبت میں گرفتار ہو کر کے کوئی آدمی اگر موت کی تمنا کرے، اس طریقے کی تمنا ممنوع ہے، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کی تمنا کرتا ہے، اس کے لیے موت کی تمنا کرتا ہے، تو یہ تمنا جائے، دونوں میں فرق ہے۔
اسی وجہ سے یہ فرمایا گیا ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها کہ جو لوگ اللہ سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے وہ دنیا کی زندگی ہی پر راضی ہو گئے ہیں اور اسی کے اوپر مطمئن ہو گئے ہیں، تو تحقیقت ایسے لوگوں کا ٹھکانہ کرنا۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ سے ملاقات کی امید کیسے کرے گا آدمی، کیسے کرے گا؟ یہی موت کی تمنا کرے گا کہ اللہ موت جلدی آ جائے تاکہ میں تجھ سے جلدی ملاقات کروں۔ اس طریقے کی تمنا کرنا موت کے تعلق سے جائز ہے۔ وہ تمنا کرنا موت کی اس وقت جب کسی پریشانی ہو اس وقت حرام ہے موت کی تمنا کرنا، موت کی آرزو کرنا، دونوں میں فرق ہے، دونوں صورتیں الگ الگ ہیں۔ اور آج کتنے لوگ ہیں جو شرک میں گرفتار ہیں۔ آپ ایک بات یاد رکھیے کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ آدمی کے تمام اعمال برے سے برے ہوں، کتنے ہی برے کیوں نہ ہوں، اللہ معاف کر سکتا ہے۔ چور کو معاف کر سکتا ہے، شرابی کو معاف کر سکتا ہے، زانی کو معاف کر سکتا ہے، لیکن مشرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اور جانتے ہیں رتے شرک کے اوپر قرآن حکیم میں بے شمار دلائل دیے گئے ہیں، لیکن میں جہاں تک سمجھتا ہوں سب سے بہترین ترتیب شرک کی موت ہے۔ شرک کا سب سے بڑا رنج موت کرتی ہے۔ شرک یہی تو ہے کہ آدمی زندہ تھا، اس کے بعد اسے قبر میں دفن کر دیا گیا۔ اب قبر میں دفن کر دیے جانے کے بعد لوگ اس کے پاس اپنی حاجتیں لے جاتے ہیں۔ بابا میں بڑا مصیبت میں ہوں، میری مصیبت دور کیجیے۔ بابا میرے لڑکا نے یہ لڑکا دیجیے، بے اولاد ہوں اولاد کیجیے، فلاں مشکل میں ہوں مشکل گزاری کیجیے، فلاں پریشانی میں ہوں بابا میری پریشانی دور کیجیے۔ قبر میں دفن کرنے کے بعد قبر والوں سے یہی تو لوگ جا جا کر مانگتے ہیں، اسی کو شرک ہے، یہی شرک ہے۔ غیر اللہ سے ما فوق الاسباب طریقے سے مانگنا یہی شرک ہے۔ جبکہ موت نے بتا دیا تھا، موت ایسی چیز تھی جس نے ذہنوں کی کھڑکیاں کھول دی تھی، اور بات ہے کہ ذہنوں کے اوپر پتھر پڑے ہوئے تھے، ذہن کھلے نہیں، ورنہ موت ہی ذہن کی کھڑکیاں کھولنے کے لیے کافی تھی کہ یہ وہی آدمی ہے۔ دم بھی دیا گیا تو یہ قبر میں جانے کے لیے خود محتاج تھا، یہ خود نہا نہیں سکتا تھا، خود چل نہیں سکتا تھا، خود دفن نہیں ہو سکتا تھا، مر گیا، بے حس و حرکت ہو گیا۔ اب اس کو نہلانے کے لیے دوسرے آدمیوں کی ضرورت ہے، نہلائیں گے نہیں تو دوسرا اگر نہلایا نہیں تو یہ آدمی خود نہیں نہا سکتا۔ اچھا دفن ہونے کے لیے ضروری ہے، مسنون ہے، سنت ہے کہ آدمی کو نہلایا جائے، مردے کو نہلایا جائے۔ بابا تو مر گئے ہیں، زندہ سے کر تو خود نہا لیتے تھے، اب مر گئے، زندہ سے کر چل کر کہیں جا سکتے تھے، مر گئے ہیں، اب ان کو سنت کے مطابق نہلانا ہے، کفنانا ہے، دفنانا ہے۔ دوسرے لوگ ان کو نہلاتے ہیں، دوسرے لوگ ان کو نہلا کر کے وضو کرواتے ہیں، دوسرے لوگ ان کو کفن دیتے ہیں، دوسرے لوگ ان کو چارپائی کے اوپر اٹھا کر کے قبرستان لے جاتے ہیں، دوسرے لوگ آج کو قبرستان پر رکھتے ہیں، زمین پر رکھتے ہیں، اور دوسرے لوگ قبر کھودتے ہیں، دوسرے لوگ اس آدمی کو جو مر گیا ہے کتنا ہی لیٹ کیوں نہ ہو اس کو اٹھا کر کے قبر میں داخل کرتے ہیں، دوسرے ہی لوگ مٹی برابر کرتے ہیں، دوسرے ہی لوگ کھڑے ہو کر کے اس کی قبر کے اوپر دعا کرتے ہیں اور مٹی برابر کرنے کے بعد چلے آتے ہیں۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ موت نے کیا کیا باتیں تمہیں بتا دی کہ یہ آدمی نہا نہیں سکتا تھا، نہلانے میں دوسروں کا محتاج، کپڑا پہننے میں دوسروں کا محتاج، قبر میں اترنے کے لیے دوسروں کا محتاج، قبرستان میں جانے کے لیے دوسروں کا محتاج ہے، قبر میں جانے کے بعد مختار کل ہو گیا، سب کچھ دینے کیسے لگا، بیٹا دینے لگا، بیٹی دینے لگا،
پریشانی دور کرنے لگا، مصیبتوں میں کام آنے لگا. ارے یہ آدمی چل پھر نہیں سکتا تھا، کپڑے اٹھ نہیں پہن سکتا تھا، قبرستان میں جا نہیں سکتا تھا، یہ مٹی کے نیچے گئے سب کچھ دینے لگا. تو موت شرک کا رد کرنے میں سب سے بڑی دلیل کی حیثیت رکھتی ہے. اس سے بڑی دلیل اور کوئی نہیں ہو سکتی. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہ کہہ دیا گیا انک میتون وانہم میتون. اے ہمارے نبی، آپ بھی موت سے دو چار ہونے والے ہیں اور یہ لوگ بھی موت سے دو چار ہونے والے ہیں. اب بتائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا بھی ٹھیک ہو گئے، آپ کا انتقال بھی ٹھیک ہوگا. جنت البقیع میں ایک آدمی کو دفنانے کے بعد، ایک آدمی کے جنازے کی شرکت کے بعد جب آپ لوٹے تو آپ کے سر میں پہلے درد ہوا اور سر کا درد اتنا بڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے کو بھگا کر کے پٹی ماری. یہیں سے سمجھیے مرض الموت کا آغاز ہوا. 13-14 دن تک آپ مرض الموت نہیں پا رہے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکرات میں اس قدر پریشانی کا اظہار فرما رہے تھے کہ آپ کے سامنے پانی کا پیالہ رکھا ہوا تھا، آپ بار بار اپنی مبارک انگلیاں پانی کے پیالے میں ڈالتے تھے اور اپنے چہرے کے اوپر پانی لگاتے تھے اور فرماتے تھے لا الہ الا اللہ ان للموت کی سکرات، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. موت کی سختیاں بہت ہی زبردست ہیں اور موت کے لیے بہت سی سختیاں ہیں. ایک سختی نہیں، بہت سی سختیاں. بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی سختیاں برداشت فرمائی اور جب آپ کا انتقال ہو گیا روح کا بدن سوئی سے پرواز ہو گئی، آپ کو کپڑا اڑا دیا گیا. نہلانے کے بعد مشورہ یہ ہوا کہ آپ کو دفنایا کہاں جائے. اگر آپ زندہ ہوتے اس کا بتا دیتے کہ مجھے پناہ دے دفن کرنا. لوگ پریشان ہیں، یہاں کر کے ابھی آپ کی مبارک رائے گھٹی ہوئی ہے اور عمارت کا مسئلہ درمیان سے آ گیا. مہاجرین کہتے تھے ہم میں سے امیر بننا چاہیے، انصار کہتے تھے کہ ہم میں سے امیر بننا چاہیے. جھگڑا پڑ جانے کا اندیشہ تھا. یہ تو کہیے حضرت صدیق اکبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مل کر کے بڑی خوشخصوصی سے اس مسئلے پر مٹا دیا، ورنہ جھگڑا کافی پڑ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، آپ خود کر کے کم سے کم مشورہ تو دے سکتے تھے کہ بھائی امیر کون بننا چاہیے، مہاجرین میں سے یا انصار میں سے. آپ مسئلے کا تجزیہ کرتے. اس کے بعد نہلایا گیا. نہلانے کے بعد جو گزرے عائشہ میں آپ کو رکھ دیا گیا. باری باری سے 10 آدمی تک بیٹھ کر ہمارے 10 آدمی جاتے تھے، کوئی امام نہیں ہوتا تھا، سب الگ الگ پڑھ کر کے نماز جنازہ باہر آ جاتے تھے. اس طرح تمام مدینہ والوں نے نماز جنازہ ادا کر لی. اس کے بعد آپ کو حجرہ عائشہ ہی میں دفن کر دیا گیا. قبر کھودی گئی اور قبر لہدی کھودی گئی. آپ کو لہد میں رکھ کر کے مٹی برابر کر دی گئی. ایسے ہی تمام لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ ولی ہو، چاہے وہ کتنا ہی نیک انسان کیوں نہ ہو، کتنا ہی بد انسان کیوں نہ ہو، سب کے ساتھ یہ ایسا کیا جاتا ہے. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو آدمی خود نہ نہا سکتا ہو، نہ آدمی خود کپڑا پہن سکتا ہو، نہ آدمی بول سکتا ہو، نہ آدمی مشورہ دے سکتا ہو، مٹی کے نیچے اترنے کے بعد مختارے کلے ہو گئے. مٹی کے اوپر مختارے کلے ہی تھا، سب کچھ نہیں دے سکتا تھا، بیٹا نہیں دے سکتا تھا، بیٹی نہیں دے سکتا تھا، قبر میں اتر گیا سب دینے لگا. سوچنے والی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو ذرہ برابر عقل دی ہوگی وہ موت سے یہ سبق حاصل کر دے گا کہ مرنے والا اس دنیا سے چلا گیا، اپنے نیک اعمال لے گیا، اپنے بد اعمال لے گیا اور اس کے نیک اعمال اور بد اعمال کے اوپر قیامت کے دن فیصلہ ہوگا. اس کے ساتھ اسی طریقے کا سلوک ہوگا جس طریقے کا اس نے عمل کیا ہوگا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ موت یہ شرک کی ترتیب کی سب سے بڑی دلیل ہے. اس سے بڑی دلیل اور کوئی نہیں ہو سکتی. اللہ تبارک و تعالی نے اسی وجہ سے موت کو پیدا فرمایا ہے.
موت کو جب پیدا فرمایا تو اس کا ایک پس منظر ہے حدیث کے اندر کہ اللہ اور فرشتوں کے درمیان مکالمہ ہوا. فرشتوں نے کہا کہ اللہ انسان کو تو پیدا کرے گا, زمین بھی ہم دیکھ رہے ہیں کتنی بڑی ہے, اب انسان پیدا ہوتے جائیں گے, قیامت تک تو اتنے لوگ پیدا ہو جائیں گے کہ تیری زمین کے اوپر سل رکھنے کی جگہ نہیں رہے گی. آج حکومت تعلیم پلاننگ اور دنیا بھر کے جو معاملے اٹھاتی ہیں یہ ترقی پر خدائی دعوے کے مرادی ہے. کہتے ہیں کہ اگر لوگ بڑھتے رہے, آبادی بڑھتی رہی, کثرت ہوتی رہی, تو اس طرح تو آبادی کا مسئلہ آ جائے گا, جگہ کا مسئلہ آ جائے گا. یہ بات پہلے ہی ہو چکی ہے. یہ مکالمہ فرشتوں کے درمیان اور اللہ کے درمیان ہو چکا ہے. فرشتوں نے کہا کہ اللہ تو انسان کو پیدا فرما رہا ہے, پیدا ہوتے جائیں گے قیامت تک. ایک زمانہ ایسا ہے, ایک دور ایسا ہے کہ زمین پر سل لگنے کی جگہ نہیں رہی, زمین تو بس نہیں ہوگی. اللہ نے فرمایا میں نے موت پیدا کر دیا زندگی کے ساتھ. لوگ مرتے رہیں گے اور آنے والوں کے لیے جگہ خالی کرتے رہیں گے. کتنے لوگ ہیں تو مر جاتے ہیں اور دوسرے لوگوں کے لیے جگہ خالی کرتے چلے جاتے ہیں. اللہ اکبر, بہت زبردست حقیقت ہے موت, اور اس سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے. کچھ لوگ ہیں وہ لائن میں لگے ہوئے ہیں, سارے سارے بچہ کا بہت پیچھے لائن لگا رہتا ہے, بچہ بھی لگا ہوا ہے, پھر جوانوں کا معاملہ ہے, پھر اس کے بعد بوڑھوں کا, اور پھر ایسے ہوئے تو خبر میں پیسہ ٹائم بولتے ہیں. یہ تو بالکل آگے کھڑے ہوئے ہیں, اور ملک الموت تلوار لے کر کے لائن کے اینڈ میں کھڑا ہوا ہے اور ہر ایک کی قدم مارتا جا رہا ہے. اجل سر پر لیے تلوار ننگی ہر گھڑی, ایک دن تجھ پر اس کا ہاتھ بچ جائے گا. چل, لائن میں لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور اینڈ میں ملک الموت کھڑا ہوا ہے, جس کے بارے میں پورے سجدہ میں جو ہر جمعہ فجر کی نماز میں پڑھی جاتی ہے اللہ فرماتا ہے قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ. آپ کہہ دیجیے تم کو موت کا فرشتہ آ کر کے وفات دے گا, تمہاری جان نکال لے گا, اور جان نکالنے جب آئے گا تو کوئی دیوار سے نہیں روک سکتی. وہ جتنی شان سے ایک جھوپڑی میں داخل ہوتا ہے اتنی ہی شان سے ایک آدھی شان محل میں بھی داخل ہوتا ہے. قلعہ کی مضبوط دیواریں اس کو نہیں روک سکتی. بڑے بڑے حکما کھڑے رہتے ہیں, بڑے بڑے ڈاکٹر سرہانے بیٹھے رہتے ہیں, لیکن فرشتہ سب کے سامنے تو روح نکال کر کے لے کر چلا جاتا ہے. دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی ہے, نہ کوئی دیوار روک پاتی ہے, نہ کوئی قلعہ اسے روک پاتا ہے, نہ کوئی محل. جتنی شان سے وہ ایک جھوپڑی میں داخل ہوتا ہے روح نکالنے کے لیے, اتنی شان سے بلڈنگوں کے اندر بھی داخل ہوتا ہے, قلعوں کے اندر بھی داخل ہوتا ہے. کوئی دیوار آج تک اسے روک نہیں سکتی ہے. اور چاہے کوئی اس کی سفارش کرے, چاہے کوئی اس کو گالیاں دے, چاہے اس کو کوئی اچھا کہے, وہ اپنے کام پر متعین ہے, معمول ہے, اپنا کام بڑے خوشی کے ساتھ کرتا رہ جائے. قاضی رحمۃ اللہ نے تو یہ بات فرمائی ہے, بلوچستان کہتے ہیں کہ قضا دیگر نشر در ہزار نالو آ, قضا دیگر نشر در ہزار نالو آ, بشکریہ بنی کائے پرائے گا سامنے فرشتے کی وکیلت پر قضائی کے بعد کہ ہم کو نصیب امیرت سے رہی کریں, موت چل نہیں سکتی. قضا دیگر نشر در ہزار نالو آ, چاہے کوئی نالا کرے چاہے کوئی آگ کرے, شکریہ نکالنے پر آئے کرتا ہے. کسی کے منہ سے چاہے شکریہ نکلے ملک موت کے لیے, چاہے شکایت نکلے, کسی کو چھوڑتا نہیں. اس کی تعریف کرو کبھی نہیں چھوڑے گا, شکایت کرو کبھی نہیں چھوڑے گا, نالو فریاد کرو کبھی نہیں چھوڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ فرشتے کی وکیلت پر قضائی کے بعد کہ ہم نصیب امیرت سے ارادے کی جائے, وہ فرشتہ جو ہوا کے چلانے پر مقرر ہے, اسے کیا ہم نے کسی بری عورت سے کیا مل جائے, وہ تو ہوا چلائے گا. اس کو کیا خبر کہ کسی جھوپڑی کے اندر ایک چراغ چل رہا ہے, چراغ کچھ گیا تو رات بھر جھوپڑی میں لے رہے ہیں. فرشتہ تو ہوا کے چلانے پر مقرر ہے. ایسے ہی تو فرشتہ منہ کے نکالنے پر مقرر ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ بچہ ہے, وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ بوڑھا ہے, وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ جوان ہے.
تو فرشتوں نے یہ کہا کہ اللہ یہ سارے لوگ پیدا ہوتے جائیں گے تو زمین بند نہیں ہوگی. اللہ نے فرمایا میں موت کو پیدا کر کے چھوڑ دیا ہوں. اس طرح موت کی وجہ سے لوگ مرتے رہیں گے، پچھلے لوگ اگلوں کے لیے جگہ خالی کرتے رہیں گے. پھر فرشتوں نے پوچھا کہ اللہ موت کی دہشت سے لوگوں کی زندگی تنگ ہو جائے گی. موت کی دہشت سے لوگوں کی زندگی تنگ ہو جائے گی، وہ صحیح طریقے سے زندگی نہیں گزاریں گے. اللہ فرماتا ہے میں نے آرزو پیدا کر دی، آرزو مسلط کر دی. آدمی دیکھ رہا ہے کہ لوگ مر رہے ہیں. ایک آدمی ہمارے درمیان تھا، صبح ہمارے ساتھ شام کو. دہشت سے تو آدمی کا حال خراب ہو جانا چاہیے کہ میرا بھی حال ایسے ہونے والا ہے. لیکن چونکہ اللہ نے موت کے ساتھ ساتھ آرزو بھی مسلط کر دی ہے، لہٰذا آرزوؤں کے اندر آدمی موت کی اس دہشت کو فراموش کر جاتا ہے. زندگی مختصر ہے، پلان لمبے لمبے کرتا ہے. حیات بڑی مختصر ہے، 60-70 سال کی عمر ملتی ہے، لیکن پلان صدیوں کے بناتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے آرزو اس کے اوپر مسلط کر دی ہے. اور کافروں کے تعلق سے اور یہودیوں کے تعلق سے ایک بات قرآن حکیم میں بیان کی گئی ہے کہ سب سے زیادہ موت پر حریص کون لوگ ہیں؟ معلوم ہے سب سے زیادہ موت پر حریص کون ہے؟ زندگی کے حریص کون اور موت کے حریص کون؟ بتایا گیا کہ جو حقیقی مسلم ہے، حقیقی ایمان والا ہے، تو پھر موت سے بہت محبت ہوتی ہے. اس لیے کہ وہ جلد سے جلد اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے. اور اس سے معلوم ہے کہ اللہ سے ملاقات اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ میں موت کا پل نہ پار کروں. اسی وجہ سے وہ موت سے بہت محبت کرتا ہے. لیکن یہودی اور مشرک یہ دونوں کے دونوں یہ زندگی کے بڑے حریص ہوتے ہیں. پہلے ہی بارے میں قرآن حکیم کا بیان کروایا گیا وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا. مشرکوں کو اور یہودیوں کو آپ زندگی کے اوپر سب سے زیادہ حریص پائیں. زندگی سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے یہودی ہیں اور مشرکین ہیں. یود احدهم لو يعمر والبصر. ہر مشرک یہ چاہتا ہے، ہر یہودی یہ چاہتا ہے کہ کاش اس کی عمر ہزاروں سال ہو جائے. یہ ہے زندگی کی محبت. لیکن 1000 سال اگر مل جائیں تو زندگی کے تبھی موت کو چھوڑنا نہیں، مرنا ہے. اللہ فرماتا ہے قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده. آپ کہیے کہ جس موت سے تم بھاگ رہے ہو، قل ان الموت الذي تفرون منه، جس موت سے تم بھاگ رہے ہو فانه ملاقيكم، وہ تو تمہیں پکڑ کر رہے گی. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں اللہ نے کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے مثال لکھی ہے، ایک لطیفہ لکھا ہے کہ موت سے بھاگنے والے کی مثال اس لومڑی کی ہے جس کے اوپر زمین کا کچھ قرض باقی ہے. لومڑی زمین میں دل بنا کر کے رہتی ہے، سوراخ بنا کر کے رہتی ہے. اب اس لومڑی کے اوپر زمین کا قرض باقی ہے، اس نے زمین سے کچھ پیسے ادھار لے کے زمین کا قرض سب شروع کر. اب لومڑی بھاگتی ہے، بھاگتے بھاگتے تھک جاتی ہے تو زمین کے دل میں گھسنے لگتی ہے. اور جیسے وہ دل میں زمین میں گھسنے لگتی ہے اور زمین بولتی ہے لومڑی، ایسا نکال جو گاڑی لومڑی سے بھاگتی ہے. بھاگتے بھاگتے جب تھک جاتی ہے پھر کوئی سوراخ دیکھتی ہے، پھر اس کو گھس جاتی ہے تاکہ کچھ دیر آرام کرو. جیسے ہی زمین کو سوراخ میں گھستی ہے زمین بولتی ہے لومڑی تمہیں جو قرض دیا تھا وہ قرض لوٹا پڑے پھر اندر. اس طرح لومڑی بھاگتی رہتی ہے اور آخر میں مر جاتی ہے. ایسے ہی انسان کا حال ہے. موت سے کتنا بھی بھاگے، موت سے کسی کو رخصتداری نہیں ہے. اور آج تک کوئی موت سے بچا نہیں ہے. بڑے سے بڑا سائنسداں نہیں بچتا، بڑے سے بڑا سیاستداں نہیں بچتا، پرائم منسٹر نہیں بچتا، صدر نہیں بچتا، سی ایم نہیں بچتا. کوئی بھی موت کے چنگل سے نہیں بچتا. بڑے بڑے شاہان عالم کی قبروں کا پتہ نہیں ہے. وہ لوگ جو اپنی زندگی میں اپنی قبریں بناتے رہتے تھے آج ان کی قبروں کے نشانات معلوم ہیں. موت میں اس طرح ان کے ہتھیار کیا کر رکھی ہے. موت ہمیں یہ سبق دیتی ہے
کہ اس سے پہلے کہ موت ہم تک آئے ہم اپنے اعمال درست کر لیں، اپنے حالات سدھار لیں، اس لیے کہ اس دنیا میں کوئی ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے نہیں ہے، بس 60-70 سال کی زندگی ہے، زیادہ سے زیادہ 100 سال 100 سال، اتنا زندہ بھی اب کون ہے؟ ایک مختصر مہلت عمل دی گئی ہے، اس مہلت عمل سے آدمی کو فائدہ اٹھا لینا چاہیے، اس کے بعد اس کے اعمال ہوں گے اور وہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب آدمی مر جاتا ہے اذا مات الانسان انقطع۔ آج کل جانتے ہیں کہ لوگ دین سے کیوں بیکار ہیں، نمازوں سے کیوں محبت نہیں ہے، دین سے کیوں محبت نہیں، اس کی وجہ دل سخت ہو گئے، اور جب آدمی کا دل سخت ہو جائے تو پھر وہ دین سے محبت نہیں رکھ پاتا۔ ایک عورت آتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور کہتی ہے کہ اے ام المؤمنین میرا دل سخت ہو گیا، میں بڑے سے بڑا حادثہ دیکھتی ہوں لیکن میری آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے، اس سے پتا چلتا ہے میرا دل بڑا سخت ہو گیا، تو اس دل کی سختی کو دور کیسے کروں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو یاد کیا، موت کو یاد کیا۔ اور ایک حدیث بھی ہے حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں ترمذی شریف میں روایت ہے، وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذه القلوب تفقو كما يفقو الحديد اذا اصابه الماء قال فما الى يا رسول الله قال كثرة ذكر الموت وتلاوة القرآن رواه الترمذی۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک یہ جو انسانوں کے دل ہیں یہ گن ڈالو ہو جاتے ہیں جیسے پانی پڑنے پر لوہا گن ڈالو ہو جاتا ہے، کمایا سول حدیث جب پانی پڑ کر تو لوہا گن ڈالو ہو جاتا ہے، ایسے ہی لوگوں کے دل گن ڈالو ہو جاتے ہیں، دنگ لگ جاتا ہے، اور جب دنگ لگ جاتا ہے تو آدمی دین سے محبت نہیں کرتا، دین کے احکام سے محبت نہیں کرتا۔ وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جن کو اللہ نمازوں کی توفیق دے رہا ہے، وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہے چاہے وہ مرد ہوں یا عورت ہوں تو انہیں روزوں کی توفیق ہو رہی ہے، انہیں حج کی توفیق ہو رہی ہے، انہیں اعمال صالحہ کی توفیق ہو رہی ہے، ورنہ یہ دور ایسا ہے کہ اس کی رنگینیاں دیکھ کر کے آدمی کے دل سخت ہو گئے ہیں، آدمی کے دل تنگ ہو گئے ہیں، اور جب تک دل تنگ رہتے ہیں کوئی بھی چیز اس کے اوپر کارگر نہیں ہوتی، کچھ مزہ نہیں آتا اس کو چیز کے کام کرنے۔ تو پوچھا کیا کہ اللہ کے رسول اگر دل پر زنگ لگ جائے تو زنگ چھڑانے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا 2 طریقے ہیں، ایک تو کثرت سے قرآن کی تلاوت کرو اور دوسرے موت کو کثرت سے یاد کرو۔ قرآن حکیم کی تلاوت کرو اور موت کو کثرت سے یاد کرو، موت کو کثرت سے یاد کرو گے اور قرآن حکیم کی تلاوت کرو گے تو تمہارے دلوں سے زنگ دور ہوں گے، اور جب تمہارے دلوں سے زنگ دور ہوں گے تو تم دین کی طرف آئیں گے، نمازوں کی طرف آئیں گے، روزوں کی طرف، حج کی طرف، اعمال صالحہ کی طرف تمہارا میدان ہوگا۔ آج دیکھیے کسی گھر سے توفیق نہیں ہوتی ہے کہ صبح صبح کوئی آدمی سارے کے سارے گھر والوں کو اٹھائے، نماز کی تلقین کرے، خود مسجد جائے اور سورج نکلنے پر جو قرآن حکیم کی تلاوت کر رہے ہوں اور ان کے گھروں سے قرآن حکیم کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔ صبح ہوئی نہیں، ٹی وی چالو ہے، ریڈیو چالو ہے، گاڑی کی آواز باہر آ رہی ہے۔ اب بتائیے اگر ہمارے گھروں سے برکت ہو جائے، ہمارے مال سے برکت ہو جائے، ہماری اولاد سے برکت ہو جائے تو پھر اس میں غلطی کس کی ہے؟ غلطی آپ کی ہے، آپ کے گناہوں کی آپ کو سزا آپ کے گھر بھی آ رہی ہے، آپ کا بچہ نہ کرنا ہے، بیوی کو غلام کرے ہوئے ہیں، دونوں کو غلام بنا دیا گیا آپ کو۔ اسی طریقے سے بیوی آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، بچے آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، گھر سے برکت اٹھ گئی ہے، دکان کے اندر نقصان ہو رہا ہے، پھر لوگ بھاگ رہے ہیں، بابا کیا کہے گا، بابا تو خوب ہوتا ہے، بابا تو خوب ہوتا ہے، وہ تو خود چراغیوں کا محتاج ہے، جب تک چراغی ملتی ہے جب تو خود کا کھانے لاؤ 2 روپیہ لاؤ 500 روپیہ، وہ تو خود محتاج ہے، وہ تمہیں کیا کہہ سکتا ہے؟ ارے تو خود محتاج لوگوں کو کیا کہہ سکتا ہے؟ یہ تو دکانیں ہیں، بیٹھے ہوئے حقیقی دینے والا اللہ تبارک و تعالی سب تیز ہے، سب حقیقی ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے دنیا کے تمام انسان تم سب سے فقیر ہو، تم سب سے محتاج ہو، غریب سے اللہ کی ذات ہے، قادر تعریف سے بنا کی ذات ہے،
اور جو محتاج ہو ایک محتاج سے مانگ رہا ہے. بولا کہ یہ تو ایسے ہی ہوا جس سے کوئی پیاسا خود کھجور کے پاس جا کر کے خود کھجور سے پانی طلب کرے. کنویں کے اندر ایک قطرہ پانی مارو, پیاسا کنویں سے جا کر کے پانی مارو, جس کنویں کے اندر ایک قطرہ پانی مارو. آج مسلمانوں کی حالت صحیح ہے. اللہ کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے, سمندر کو چھوڑ کر کے پانی خود کھجور سے مانگ رہے ہیں. ان کی بے رحمی کے اوپر جتنا معاملہ کیا جائے گا, سمندر کو چھوڑ کر کے خود کھجور سے پانی مانگا جا رہا ہے. ان کی عقلوں کے اوپر کچھ دینے والا اللہ جن سے دے کوئی روک نہیں سکتا, روک کوئی دینے والا. صحت وہی دیتا ہے, بیماری وہی دیتا ہے, برکت وہی دیتا ہے, مال وہی دیتا ہے, اولاد وہی دیتا ہے, ساری چیزیں ادا کرنے والا وہی. مانگتے کہاں اس کا درد چھوڑ کر کے کن لوگوں کے اوپر جا رہے ہو, کچھ ملنے والا نہیں, کچھ ملنے والا نہیں. جو کچھ ملتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے ملتا ہے. فقیر کے پاس جا رہا ہے, محتاج کے پاس جا رہا ہے. محتاج کو کیا دے سکتا ہے؟ غنی دے سکتا ہے کسی محتاج. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بارے میں یہ فرمایا, واللہ هو الغنی الحمید. اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کے تمام لوگ محتاج کو کچھ نہیں دے سکتے. ہم نے کہا جھوٹی امید لوگوں سے بات رکھتے ہیں, یہ غلط امید ہے, یہ غلط کام ہے, یہ غلط تمنا ہے, غلط آپ نے ہم لوگوں کے ساتھ لگائی ہے. یہ کچھ نہیں کر سکتا, بنا کرو یہ بگاڑ کرو یہ سب کچھ ہو جائے گا. اس لیے کائنات کے ذرے ذرے کو کچھ حکومت ہے, اس کے حکم کے بغیر, اس کی اجازت کے بغیر کوئی پتہ نہیں ملتا ہے. کوئی اس کی اجازت کے بغیر, اس کے حکم کے بغیر کوئی کچھ کر نہیں سکتا, اس لیے نہیں کرتا کہ چاہے کوئی چیز دے جائے. سب کچھ مجھے قبضہ گزرتا ہے, سب کچھ کے لیے اختیار ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آدمی دین کی طرف مائل کر ہوا ہے تو آدمی موت ہو جاتا ہے اور کثرت سے پرانے دین کو ہوتا ہے. اللہ نے یہ ارشاد فرمایا, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. جب کوئی مصیبت پہنچی ہے, صابرین کو بشارت دے دو, صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو. صبر کرنے والا کون ہے؟ تعریف کی ان کی ڈیفینیشن جانے کی. صبر کرنے والا کون ہے؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ, جب کوئی مصیبت آتی ہے, کوئی مر جاتا ہے, یہ کسی دوسری کی مصیبت ہو, دکان جل گئی, مکان گر گیا, بچہ مر گیا, اچھی مر گئی, کچھ ہو گیا, کوئی سی مصیبت آ گئی, تو ان کی زبان پر ایک کلمہ ہوتا ہے, کلمہ استرجاع. کلمہ استرجاع, وہ کیا ہے کلمہ استرجاع؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. غور کیجیے تو اس میں عقل کے لیے بھی تسلی ہے اور طبیعت کے لیے تسلی ہے, دل کے لیے بھی تسلی ہے اور عقل کے لیے بھی تسلی. عقل کے لیے تسلی کیا ہے؟ اس لیے ترجمہ اس کا یہ ہے, ایسے کریمہ میں 2 ٹکڑے, انا للہ پہلا ٹکڑا وہ انا الیہ راجعون, دوسرا ٹکڑا. پہلے ٹکڑے کے اندر عقل کے لیے تسلی ہے. ان اللہ مطلب بے شک ہم اللہ ہے, یعنی اللہ کے مملوک ہیں, ہم اللہ کی ملکیت. اور جب ہم اللہ کی ملکیت ہے تو اللہ کی ملکیت کو جس طرح کا تصرف کرے, تصرف کیا ہوتی ہے؟ جب تک حیات دے لیجیے, موت دے لیجیے, موت دے لیجیے, اس کی ملکیت ہے, جس طرح کا تصرف کرے. اب یہ گلاس میری ملکیت میں ہے, اب میں چاہے تو پانی ڈالوں, چاہے پانی پھینک دوں, میرے اختیار میں, میں جس طرح چاہوں اس کے اوپر تصرف کرے, اس لیے کہ میری ملکیت میں ہے. اب اولاد اگر مر گئی, اللہ نے دیا, اللہ کی ملکیت تھی, اللہ نے اپنی ملکیت کا تصرف کر لیا. آپ اللہ لے, اللہ کی ملکیت, اللہ نے اپنی ملکیت کا تصرف کر. آپ کے لیے تسلی, جس کے لیے تسلی کیا ہے؟ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ہم بھی وہیں جانے والے ہیں جہاں یہ لوگ گئے, جس کو تسلی ملتے چلا گیا, اچھے شامل ہو گیا, ملاقات تو وہی رہی, دوست گیا, ہم بھی سیکھا. تبھی وہ قبرستان میں جانے کے بعد ہم کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم یا اہل القبور, اے قبر والوں تمہارے اوپر سلامتی ہو. انتم سلفنا ونحن بالاثر, تم ہم سے پہلے ادھر آ گئے, ہم تمہارے پیچھے آئے. سے پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ ایمان والے ہوتے ہیں موت سے نہیں گھبراتے, گنہگار موت سے گھبراتے, مشرک موت سے گھبراتا ہے, مذہب بیدار موت سے گھبراتا ہے. مومن جو حقیقی موت ہوتا ہے موت سے نہیں گھبراتا.
بلکہ وہ قبرستان میں جا کر بولتا ہے تم سلف ہونا، تم ہم سے پہلے آ گئے، بنا ہم اثر اور ہم تمہارے پیچھے آ رہے ہیں۔ ایک نقطہ بتا دوں، آدمی موت کے اوپر نہیں ہوتا، بیوی کی موت پر شوہر نہیں ہوتا، ماں کی موت پر بیٹا نہیں ہوتا، بیٹے کی موت پر ماں نہیں ہوتی، موت پر کوئی نہیں ہوتا۔ یہ کہ ہم نے کہتے ہوئے سنا اللہ تمہیں اچھی موت دے، اللہ تمہیں اچھی موت نصیب کرے۔ موت اچھی ہوتی ہے تو اس پر رونے کی کون سی بات ہے؟ تو موت پر کوئی نہیں ہوتا، جدائی کے اوپر ہوتا ہے، فراق کے اوپر۔ یہ نقطہ ہے، موت کے اوپر کوئی نہیں ہوتا، کس کے اوپر ہوتا ہے؟ فراق کے اوپر، جدائی کے اوپر۔ جدا ہو گیا اب نہیں ملے گا، جدا ہو گیا نہیں ملے گا، میرا دوست تھا جدا ہو گیا۔ موت پر کوئی نہیں ہوتا، جدائی کے اوپر بات ہوتا ہے۔ ساتھ تھا جدا ہو گیا، ماں ساتھ سے جدا ہو گئی، بیوی ساتھ سے جدا ہو گئی، بیٹا ساتھ سے جدا ہو گیا، باپ ساتھ سے جدا ہو گیا، بھائی ساتھ سے جدا ہو گیا۔ فراق کے اوپر، جدائی کے اوپر لوگوں کو غم ہوتا ہے، جدائی کے اوپر لوگوں کو افسوس ہوتا ہے۔ اور یہ میں نے کہہ رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک ہے، آپ کے صاحبزادے تھے حضرت ابراہیم، آپ کی ایک بیوی حضرت ماریہ سے پیدا ہوئی۔ بعض لوگ کہتے ہیں لوڈی نہیں گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی فرمائی، تو آپ کی بیوی ماریہ سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئی، شیر خوار تھے اور موت آ گئی۔ موت کی سکرات میں، موت کی سختیوں میں بچہ ہے اور حضرت ماریہ پریشان ہو رہی ہے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خبر بھیجی کہ بچہ آپ کا سکرات میں ہے اور آپ تشریف لائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضرت ماریہ نے روتے ہوئے بچے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں لے لیا۔ بچے کی موت کی سختی کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ یہاں سے کافی لگے ہوئے، پریشان ہو گیا۔ ایک صاحب نے پوچھ بھی لیا کہ اللہ کے رسول آپ رو رہے ہیں، آپ نے تو رونے سے منع کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کا رونا منع نہیں، بیان کر کے رونا منع ہے۔ اس لیے جو بیان کر کے روتا ہے فرشتے میت کو مارتے ہیں، نہیں مارتے۔ قبر میں تو مارتے ہیں، وہ بعد میں مارتے ہیں، پہلے مارتے ہیں، کہتے ہیں واہ شمسا، عربی میں بولتی کیوں؟ وہ رونے کے لیے کرائے پر لائی جاتی ہے، جو جتنا بڑا آدمی ہوتا تھا اتنی رونے والی آدمی سے کرائے کے اوپر خوب بیان کر کے روتی ہے، خوب معلوم کر واہ شمسا، ہائے میرے سورج، واہ قمر، ہائے میرے چاند، واہ جملا، ہائے پہاڑ، روکے ہوئے پورا پہاڑ، جبل جبل پہاڑ، یہ پہاڑ اور اس کی خوبیاں بیان کر کر کے روکے۔ جتنی خوبیاں بیان کرتے ہیں اگر وہ برا فرشتے اتنا مانتے، کہتے تو ایسا ہی ہے کیا؟ ادھر بول رہا ہے، ادھر بول رہی، پھر وہ بولتی ہے ارے وہ ایسا ہی طریقے سے بول رہی ہے۔ تو اس طرح پہن کر کے رونے سے منع کیا گیا ہے۔ عورت نے اگر پہن کر کے رونے لگا تو تم کر دے اب جاؤ، تم میری کو تکلیف پہنچا رہی، بہن کر کے رونے سے میری کو تکلیف پہنچتی، اس لیے کہ استعمال میں خود سے کیا وہ ایسا ہی نہ کرتے اور بول رہی یہ آدمی نے بولا۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ کل میں اس سے کیا آدمی بڑھتا ہے، اِنَّا لِلَّهِ کے اندر عقل کے لیے تسلی ہے، اللہ کی ملکیت کی اپنی ملکیت کو دوسرے کا ثبوت کر سکتا ہے۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم اسی کی طرف جانے والے، یعنی وہ چلا گیا، موت کے بعد سے ملاقات ہوگی ہے، دل کو تسلی ہوگی۔ میں کہہ رہا تھا کہ کوئی آدمی موت کے اوپر نہیں ہوتا بلکہ آدمی جدائی کے اوپر ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں جب آپ کے بیٹے نے دم توڑ دیا، آپ نے ایک جملہ فرمایا وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، بِفِرَاقِكَ، بے موت نہیں تھا، بے موت نہیں تھا، اے میرے بچے ابراہیم ہم تیری جدائی میں غمگین ہیں، فراق کر دے، اِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، اے میرے بچے ابراہیم ہم تیری جدائی سے غمگین ہیں، ہم تیری جدائی سے افسردہ ہیں، ہم تیری جدائی سے اداس ہیں۔ یہاں سے موت کا نہیں ہو، اس لیے کہ موت تو تک ہو رہی ہے، موت کے اوپر ہونے کا کوئی مطلب ہے، آدمی موت کے اوپر نہیں ہوتا بلکہ فراق کے اوپر ہوتا ہے، جدائی کے اوپر آدمی ہوتا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے. اچھا تھا اچھے عمل لے کر گیا, برا تھا برے عمل لے کر گیا. اب کیا کرتے ہیں ہم؟ ایک آدمی شرابی تھا, کبابی تھا, زندگی بھر مسجد کا منہ نہیں دیکھا, اس نے مسجد میں گیا نہیں, نہ اس کی نماز کہیں نہ اس کا روزہ کہیں, پوری زندگی گزر جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہم نماز نہیں پڑھ پاتے, جیسا کسی نے بتایا برابر پڑھتے جا رہے ہیں. ایسے تجارت کرتے ہیں کیا؟ جیسا کسی نے بتا کے کرتے جاتے ہیں, جیسا کسی نے بتا کے ایسی تجارت کر رہے ہیں. ہاں, دنیا کے معاملے میں بہت چالا ہے, بہت چالا ہے. کیا کیا گھر سیکھتے ہیں, کیا کیا طریقے سیکھتے ہیں مال ایسے مال حاصل کرنے کے کیا کیا طریقے اختیار کرتے ہیں. اس سے پوچھتے اس سے پوچھتے کیسی بچت ہو, کیسے زیادہ سے زیادہ مال کمائے ہیں. نمازی اور روزہ اور دین کے احکامات کی چاہے ایسے رہے ہیں کہ ان کے بارے میں کسی صلاحیت کی اور تفصیل کی ضرورت ہے. پوری زندگی گزر جاتی ہے, آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز نہیں پڑھا. زندگی ایک آدمی اللہ کے حضور پیش کرے گا, جس سے بات ہے اللہ پوچھے گا 60 سال کی عمر کی جوانی کے بعد مجھے کتنے سال ملے؟ 45 سال. 45 سال تو نماز پڑھی؟ ہاں بنتا نماز تاکہ کا دفتر آیا ہے, دفتر چیک کیا گیا تو ایک نماز نہیں. آدمی حیران کرے گا میں 45 سال کی نماز کب پڑھ رہے ہیں. اللہ فرمائے گا پورے نماز میں بتائے ہو کری لیکن عبادت نہیں پڑھی ہے تو اس میں عبادت کے تو نماز کی تحقیق کرو, روزوں کی تحقیق کرو, نماز رسول نے کیسے پڑھی ہے وہ دیکھو. کسی نے بتا دیا وہ پڑھنے لگے, بارہ باپ نے بتا دیا ایک طرح نماز پڑھو, پوری زندگی سدھر جائے گی. آدمی کی نماز نہیں پڑھا ٹھیک ہے, سب نہیں کر پاتا ہے, چیزیں تو رکو نہیں کر پاتا ہے, سجدے نہیں کر پاتا ہے, پوری نماز اللہ کہنا مقبول. اور وہ حدیث میں بات نماز ایسی ہوتی ہے سر سے اوپر نہیں جاتی, پھینک دیا آدمی نے منہ مار دیا. اس طریقے کی نمازیں ہماری زندگیوں کے اندر کوئی انقلاب نہیں آئی. ہم نے دین کے اعمال کو پورے طور سے خاموش کر دیا, پھر ڈال دیا. اور جتنا دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں اتنا ہی شکنجا ہمارے گلے کے اوپر کستا چلا جا رہا ہے غیروں کا. ہم دلیل سے دلیل قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں. آدمی نماز پڑھتا ہے بڑی حیرت ہوتی ہے, اس طرح پڑھتا ہے. عبادت کسے بولتے ہیں آپ کو معلوم ہے؟ آپ یہ سمجھے کہ کس کے سامنے کھڑے ہیں؟ ایسی ہستی کے سامنے کھڑے ہیں جو عزت کی انتہا پر, عزت کی انتہا پر, اس سے زیادہ عزت والا کوئی ہے نہیں. تو اب تم کو کیا کرنا چاہیے؟ تم ایسی ہستی کے سامنے کھڑے ہو جو عزت کی انتہا پر ہے, تو تم تو چاہیے کہ ذلت کی انتہا پر پہنچتے ہو. ذلت کی انتہا ہوتی ہے ایسی ہستی کے سامنے کھڑے ہو تو عزت کی انتہا پر ہے, تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ ذلت کی انتہا پر ہو جاؤ. کیا ایسی نماز ہوتی ہے ہماری؟ تو انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں. انقطاع کا مطلب ہوتا ہے یہ چیز اس کی زندہ ہو. اب نہ تو اس کو گناہ پہنچایا جا سکتا ہے نہ اس کو ثواب پہنچایا جا سکتا ہے. یہ تو بڑا اچھا طریقہ ہے. زندگی بھر لوگوں کو سڑاتا رہا, زندگی بھر برے کام کرتا رہا. اب جناب علی قرآن کھانی ہو رہی ہے, قرآن پڑھ کر کے مقصد آ رہے ہیں, خیرات کیے جا رہے ہیں, صدقات کیے جا رہے ہیں, کپڑے تقسیم کیے جا رہے ہیں, دینے چڑھائی جا رہی ہے. ارے بھائی ایک آدمی جب گناہ کرتا ہے اپنی زندگی اور اس کے فائل بن گئی ہے, بائیں والے فرشتے نے پوری فائل تیار کر لی ہے, تو فائل کے اندر آپ کچھ کر پائیں گے؟ فائل تو بن چکی ہے پوری زندگی کی, ریکارڈ تیار ہوتا ہے, قیامت کے دن کو ریکارڈ کھلے گا. اس سے پہلے ریکارڈ کھولے گا کون؟ آپ بلائیں گے. قرآن خانی ہو رہی, شیریاں تقسیم ہو رہی, دیکھیں چلائی جا رہی, اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ مریض کو دباؤ پڑ رہا ہے. انہیں کون سا یہ سب ایک دل کو تسلی دینے والی بات ہے, کچھ پہنچتا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا اذا مات الانسان انقطع عمله, جب انسان مر گیا اس کے عمل کا خاتمہ ہو. ہاں, تین چیزیں ایسی ہیں کہ مسجد کا عمل دخل ان میں رہا ہے, تو جن چیزوں میں مسجد کا عمل دخل رہا ہے مرنے کے بعد بھی ان چیزوں کا ثواب اسے ملتا رہے گا, اس لیے کہ اس میں عمل دخل رہا ہے. بچوں کو اچھی تعلیم دی,
تعلیم دینے میں عمل کر رہا ہے، بچے جب تک نیک کام کرتے رہیں گے اس کو ثواب ملتا رہے گا. کچھ سرائے بنا دیے عمل کر رہا اس کا، سرائے جب تک رہے گی تب تو مجھے ثواب ملتا رہے گا. مسجد بنوا دی عمل کا کر رہا ہے، بنا کر لے گا اس کا عمل کر رہا ہے، مرنے کے بعد اس کا ثواب ملنے والا. کنواں کھولوا دیا پانی پی رہے تو اس کا عمل نہ ہوگا، مرنے کے بعد ملتا رہے گا. لیکن جو کام کر کے نہیں گیا ہے اس کا ثواب نہیں ہوگا، وہ جو کر کے گیا ہے اسی کا ثواب ہونے والا ہے. ہاں زیادہ سے زیادہ آپ دعا کر سکتے ہیں، وہ بھی اللہ کے اوپر، ضروری ہے کہ آپ کی دعا اللہ قبول کرے. ہاں دعا کرنے والوں میں مومنین کی دعا کو اللہ قبول کرتا ہے، اور مومنین میں سب سے زیادہ نیک لڑکی کی دعا، نیک اولاد چاہے لڑکی ہو یا لڑکا اس کی دعا کو اللہ قبول کرتا ہے. اور وَلَئِن صَالِحِينَ يَدْعُونَهُ، نیک اولاد لڑکا ہو یا لڑکی ہو اگر وہ دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا قبول کرتا ہے. لیکن شرط یہ ہے آدمی جو مرا ہے وہ توحید کے اوپر مرا. اگر توحید کے اوپر مرا ہے، اس کا انتقال توحید کے اوپر ہوا ہے، تو نیک بچوں کی دعا سے، اس لیے کہ بچے کو بچنے محنت کی اللہ تبارک و تعالیٰ اس محنت کی وجہ سے اگر وہ عذاب کے اندر ہوتا ہے تو عذاب کے اندر تخفیف ہو سکتی ہے. ورنہ جو کام اس نے کیا ہی نہیں گرے تھے، اب آپ خود کر رہے ہیں اور پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ کو پاکر نہیں ہے کہ آپ یہاں سے وہاں پہنچانے، وہ تو دوسرا عالم ہے جسے عالم پاکر کہا جاتا ہے. پہنچانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، اللہ من ثلاث، مگر 3 چیزیں اس کا ثواب ملتا ہے. کیا ہے؟ صدقہ جاریہ، صدقہ جاریہ ہو گیا، کنواں بنوا دیا، مسجد بنوا دی، مدرسہ بنوا دیا، کتابیں جو ہے آپ نے خرید کر کے کسی کو دی، قرآن خرید کر کے مسجد بنا دیا، کسی کو دے دیا پڑھنے کے لیے. اور علم نہ ہو گئی یا ایسا علم چھوڑ گیا جس سے لوگ دین کے اندر فائدہ اٹھا رہے ہیں، قرآن کی تفصیل کر کے گئے، عقیدے کی کوئی گئے، عمل کی کوئی دکھا کر کے گئے، اور لوگ نیک بن رہے ہیں، تو وہ علم جب تک رہے گا لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، ماننے کے بعد اس کا ثواب ملتا ہے. اور بلکہ صالحین دور ہو یا نیک لڑکا نیک لڑکی جس آدمی نے اس کو اوپر محنت کی ہے نیک بنانے میں، وہ دعا کریں گے اللہ کی دعا کو قبول کرے گا. ورنہ انسان مرا تو اس کے عملوں کا سلسلہ ختم ہو گیا. ایک حدیث اور بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی مر جاتا ہے تو اس کے ہاتھ 3 چیزیں چلتی ہیں، مال، اہل و عیال، اعمال. تینوں کے آخر میں لام لام. مال، اہل و عیال اور اعمال، یہ 3 چیزیں انسان کے پاس چلتی ہیں. سب سے پہلے ساتھ چھوڑ دیتا ہے مال. آپ نے خوبصورت کار کر لی، ایک قدم کار نہیں چلتی مرنے کے بعد آپ کے پاس کھڑی ہوئی. کیا کبھی دیکھا ہے آپ نے کسی کو کار سے قبرستان لے جایا گیا ہو؟ تو مکان وہی رہتا ہے، تجوریاں وہی رہتی ہیں، ایک قدم چلنے کے لیے مال تیار نہیں ہوتا. تو مال یہ بولتا ہے کہ میں سب سے پہلے تیرا کار چھوڑ رہا ہوں، اس لیے کہ سب سے زیادہ محنت تم نے میرے اوپر کی ہے، لہٰذا سب سے زیادہ بے وفا میں ہی بننا ہوں. دیکھا میرا کیا جانتے لارے زندگی بھر میرے لیے حلال و حرام کی تمہیں تمیز رہے گی. اب میں میرے ساتھ ایک قدم چلنے کی تیار ہوں، میرا گزارا بنا کیا گزارے مال نے سب سے پہلے کر چھوڑ سب سے بے وفا مال. اور عجیب بات ہے کہ اسی کے پیچھے سب سے زیادہ سوال. اور اس کے بعد نمبر اہل و عیال کا. کوئی دور جاتے قبرستان کا بیٹا جاتا ہے، قبرستان کا اس کے دوست لوگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ان کو دفن کرتے ہیں، بھائی جوڑی جلدی سے جلدی کو دفناؤ، کلا چلے جاتے، چلو بھاگو. گھر میں سے بھی جب تک زندہ نہ تب تک ہمیشہ مرحبا بول رہے ہیں، ویلکم کر رہے ہیں. جیسے ہی مرا آگے چکائی ہوتی ہے، جلدی سے اسے ڈالو ورنہ کر جائے. اور ویسے بھی 3 چیزوں میں جلدی کرنا چاہیے. ہم لوگ 3 چیزوں میں جلدی کرنے کے بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مخالفت کرتے ہیں، اس کے اندر تاخیر کرتے ہیں. تین چیزیں ایسی ہیں ان میں دیر میں کرنی چاہیے، جلدی کرنی چاہیے. کیا وقت ہوگا، نماز پڑھ لو وقت اگر آ جائے. ٹالو نہیں، اس لیے جلدی کرنے کا بھروسہ نہیں. نماز کا وقت ہو گیا اگر مر گئے تو اللہ پوچھے گا نماز کا وقت ہو گیا پڑھ کر مرے ہو گئے.
بغیر پڑھے تو مرے، اب اس حساب اس نماز کا حساب نکالو. تو 3 چیزوں کو مؤخر مت کرو، اس کے اندر تاخیر مت کرو. الصلاۃ اذا دخل وقتها، نماز جب اس کا وقت آ جائے. والجنازہ اذا حضر، جنازہ تیار ہو جائے جلدی اس کو قبرستان پکڑو. اس لیے اگر نیک ہے تو وہاں جنت کی ہوائیں، جنت کی نعمتیں اس کی منتظر ہے. آپ کو لوگ ساتھ مارنے کے لیے اسے جلدی سے اس کے مقام پر پہنچا دو جہاں جنت کی نعمت اس کی منتظر ہے. آپ اس کے ساتھ میں انصافی برا ہے، اور اگر وہ برا ہے تو جب تک وہاں وہ لاش رکھی رہتی ہے تب تک عذاب کے فرشتے ہم نہیں کریں تمہارے درمیان نہیں کرے. ارے بلا کو ٹالو، اب آپ کے فرشتے مارے. اس وجہ سے جنازے کو جلدی ہٹانے کے لیے کہا گیا ہے، اس سے کافی بھی نہیں ہے. اور تیسرے وقت ایم کی وجہ حکومت بیوہ عورت جس کا شوہر مر گیا اور طلاق ہو گئی، جلدی سے شادی کرنے کی کوشش کرنی ہوگی تو حکومت بھی جائے. اس لیے کہ وہ جو ہے شوہر بھی جائے گناہ میں پڑ جانے کے زیادہ نکالا. لہٰذا معاشرے کو گندگی سے بچانے کے لیے، گناہ سے بچانے کے لیے ضرورت اس بات یہ ہے کہ جلدی سے اس کی شادی کریں گے. 3 چیزوں میں جلدی کریے. تو اہل و عیال ساتھ جاتے ہیں، قبرستان سے واپس ہو جاتے ہیں. اب آدمی منومن مٹی کے نیچے چاروں طرف تاریخی اندھیرا ہے، پریشان ہے، رات میں سرکارے میں سانس گزر رہے ہیں، بسکو ہے، کیڑے پڑ جائے، کیا کریں؟ لڑے ایک سوتا رہا، اجالے میں سوتا رہا، یہاں پہ کچھ بھی نہیں، تاریخی ہے. ایسے ماحول میں، ایسے وقت میں انسان کا عمل آ رہا ہے. گھبرانا نہیں، میں تیرے ساتھ، میں تیری روشنی ہوں قبر کے لیے، میں تیرا دوست ہوں قبر، میں تیرا منیب ہوں، میں تیرا غمخوار ہوں. دنیا میں بھی تیرے ساتھ رہا، قبر میں بھی تیرے ساتھ رہوں گا، میدان محشر میں بھی تیرے ساتھ رہوں گا، اور جنت میں جانے تک تیرا پیچھا نہیں ہوگا، جنت میں بھی تیرے ساتھ رہوں گا. اللہ اکبر. جو چیز ہمیشہ انسان کے ساتھ رہے اس کے اوپر آدمی توجہ نہیں رہے. اچھے اعمال کے اوپر ہمیشہ ساتھ رہنے والی چیز ہے، قبر کے ساتھ دے، حشر کے ساتھ دے، اور جنت میں اس کا پیچھا ہے تو اس کے اوپر آدمی توجہ نہیں دے رہا. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس چیز کے اوپر توجہ دیں جو جنت ہمارا ساتھ دینے والا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کو کروانا الحمدللہ. y en qué la tiene